مودی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سپر پاور بننا چاہتے ہو, مہا شکتی بننا چاہتے ہو, تو آپ کے تو رستے میں پاکستان کھڑا ہوا ہے. جب تک پاکستان آپ بنا کے نہیں رکھو گے تو مہا شکتی کیسے, شکتی پاور کیسے بن سکتے ہو؟ جی آپ جنگ کریں گے بار بار تو آپ کیسے بنیں گے, یہ بات سمجھنی چاہیے. سارا پیسہ بھی آپ کو نکل جائے گا. جی 90,000 پتلونیں انڈیا نے اتار دی تھی. بھارت ہم پہ 4 دن بمباری کرتا رہا اور چھپ کے یہ اپنے کسی سیلر وغیرہ میں بیٹھا رہا, لیکن یہ قومی ہیرو قرار پا رہا ہے. چانکیہ کی پالیسی کے اوپر ماڈرن انڈیا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو نیبر از یور اینمی اینڈ یور نیبرز نیبر از یور فرینڈ. غور کریں کہ یہ صورتحال جا کدھر رہی ہے. اس سے زیادہ ان نیچرل اور بے ثبات سفر کبھی ہماری 78 سالہ تاریخ میں آپ کو نظر آیا؟ تھوڑا سا دماغ پہ زور دے لیں. انڈیا پاکستان دشمنی میں پاگل ہو چکا ہے. جی اب سوال یہ ہے کہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں وہ کہ زخمی سانپ جسے کہتے ہیں, تو وہ مثال دی جاتی ہے, لیکن ہم انسانوں کو نہیں دیتے ہیں. ہم تب بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے, اگر آپ کو بڑا ملک بننا ہے, جی جو شاید آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ 21ویں صدی کے سپر پاور ہیں, ان کے جو مینکر حضرات ہیں اسرائیل کے, جی وہ آج کل اس کو بھرا یہی دے رہے ہیں اسرائیلی, کہ اس کو چڑھا کر اس سے مال بٹور رہے ہیں. جی مال بٹور اور بڑی قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں پاکستان ٹرمپ والی پالیسی کر رہے ہیں. تو اب وہ جو ان کے ویڈیو سننے لگا ہوں میں اسرائیلیوں کے, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی سپر پاور آف 21ویں صدی کی سپر پاور انڈیا. کاہے کی سپر پاور ہے ابھی بننے کے لیے ان کے ساتھ میں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہوتا ہے یہ بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ نے اس وقت جو ہے مودی کی حکومت بنا ڈالی ہے, اور جو بھی آدمی لگائے ہیں آپ نے پاور اس میں فوج میں جو بڑے عہدے پر فائز ہیں وہ یس مین لگا دیے ہیں آپ نے. اب آپ کو کوئی آدمی جو ایئر فورس کا آدمی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جب آپ نے یہاں پر بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت آپ کو کوئی کہہ رہا کہ صاحب ہم نے اس لیے کیا کہ وہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں تو ہم نے حملہ کر دیتے ہیں. بھائی کسی کو بتاؤ کہ بادل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ کو, اور ہم دیکھ رہے تھے. جی تو جب بھی آپ کو پیچھے جب گئے تو آپ کی ایئر فورس بھاگنے لگی, اور بھاگتے بھاگتے وہ جو گرایا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا, اور وہ صرف جو ہے کوئی 1-2 درخت خراب ہوئے, ایک کبا مر گیا, وہ اس کی دیکھ لیا, اور ریئل ٹائم میں ان کو وہاں پر جا کے دکھا دیا ان کو سارے فارن آفس کو. جی تو فارن جو صحافی تھے. تو اب میں ایک تو یہ ہو گیا, ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. آپ کو یاد ہوگا کارگل, جس کے اندر ہمارے کیپٹن شیر خان, کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہوئے, جو ہم سب کے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے جس طریقے سے وہ لڑے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو جسد خاکی ہے وہ ہم واپس نہیں لا سکے تھے, وہ ہندوستان نے ہمیں دیا تھا, لیکن ساتھ نوٹ لکھ کر دیا تھا کہ اس جوان کو ضرور ایوارڈ دیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑا. لیکن وہاں کی داستانیں بھی کچھ ہیں, ہم نہیں کہتے, دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کے اپنے جنرل شاہد عزیز کیا کہتے ہیں. سابق لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے کتاب بھی لکھی تھی, وہ کیا کہتے ہیں کہ کارگل کے اندر ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا. یہ ذرا 1 منٹ کی ویڈیو ہے, سنیے. باڈیز کو نہیں واپس لی ہم نے, کچھ باڈیز نہیں لی شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں, اور اگر 500-600 آدمی تھے اور اس میں 300 مارے گئے تو آدھی فوج جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا؟ یقیناً. اس کا کوئی ایگزٹ پلان سوچا ہی نہیں گیا کہ فالو آؤٹ کیا ہوں گے اور اس کو ہم نے کیسے نبٹنا. پلان بھی نہیں تھا ہمارے پاس, یونٹ تو بھیج دیا, اس کے بعد نہیں سوچا کیا بنے گا. شاید پوری طرح سے تجزیہ نہیں کیا گیا کہ باہر سے کیا دباؤ پڑے گا, انڈیا کا کیا ری ایکشن ہوگا, ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کا بس جو اثر سوچ لیا کہ ہندوستان پر کیا دباؤ پڑے گا, سیاچن کے راستے کٹ جائیں گے, کشمیر. آپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور آپشنز تھیں, ایئرپورٹ بھی, ایک لے والی اسٹپ بھی ان کے پاس موجود. جی ہاں, ان کے راستے نہیں کٹتے تھے. جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شارک سے پکڑ لیا تھا اور وہ سیاچن تک اور رسائی تھی ہی نہیں. نہیں ایسا ہے نہیں, کیونکہ جب یہ نیشنل ملٹری آپریشن سینٹر میں بریفنگ ہوئی تھی کہ سیاچن کے راستے کٹ گئے, جو بریفنگ جی ایس ہیڈ کوارٹر نے دی تھی, میں نے اس پہ آبجیکٹ کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے. سن لیا آپ نے, وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی پالیسی نہیں تھی, ایل کنسیوڈ پلان تھا. وہاں پر ان کے پاس ٹرپ بھی تھی, کوئی شارک سے ہم نے نہیں پکڑا تھا, بالکل ہمارا یہ سٹوپڈ موو تھا. ظاہر ہے ہمارے کا مطلب اس وقت کے آرمی چیف کا تھا, لیکن کیونکہ کوئی احتساب ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے قوم کے, وہ کہہ رہے آدھی وہاں پر جو فوج تھی
پاکستان کی، ان کو شہید کروا دیا تھا اور بعد میں ان کی لاشیں بھی کلیم نہیں کی تھیں کہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا، اس سے ہزیمت ہوگی۔ تو جب ہم اپنے جوانوں کی اگر لاشیں کلیم نہیں کرتے، میں کہہ نہیں رہا یہ جنرل شاہد عزیز کہہ رہے ہیں، تو پھر کتوں والی بات تو چھوٹی رہ جاتی ہے کمپیئر اگر آپ کریں۔ اگر ہم اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا پھر ساری باتیں میں کر رہا ہوں۔ وزیر دفاع فارم 47 کے خواجہ محمد آصف ہماری اس کارگل جنگ، ہماری دوسری جنگوں کے بارے میں کیا کہتے رہے، ہماری فوج کے بارے میں کیا کہتے رہے، ہمارے ملٹری کے جنرلز کے بارے میں کیا کہتے رہے، سنیے۔ 33 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی، انہوں نے قطر کی جنگ ہاری، آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ کہہ رہے ہیں کہ پوچھا 6-7 سال میں ابھی بھی وقت ہے۔ سن لیا آپ نے، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کارگل کی جنگ ہم نے ہاری، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ 1965 کی جنگ ہم نے ہاری، فیک وکٹری ہم نے کلیم کی۔ جو کہتے ہیں کہ آپ 48 کی جنگ ہارے، آپ 65 کی جنگ ہارے، آپ 71 کی جنگ ہارے، آپ سیاچین ہارے، آپ کارگل ہارے۔ Give me a break فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، یہ آپ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟